قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئی دجلہ و فرات۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے معبود، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نے جدت گفتار نے جدت کردار، ہے اہل سیاست کی وہی کو نخم و پی، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ ضیاء پاشیاں یوٹیوب چینل سے ترویج فکر و فلسفہ اقبال کے عنوان سے محمد افتخار مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور غلامی پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرد مومن ہے، جو بندہ مومن ہے، وہ مرد حر ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے اسے واضح کیا ہے۔ غلامی کے ایک وہ تصور ہے کہ کوئی شخص کسی کا غلام بن جائے، کوئی قوم کسی قوم کی غلام بن جائے، تو یہ فزیکل غلامی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سے بدتر فکری غلامی کو تصور کرتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کے نزدیک فزیکل غلامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جو بدترین صورت ہے وہ فکری غلامی کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اسے ایک نظم میں بیان کیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، کہ غلام شخص کی اپنی سینس آف بیوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ حسن کو پرکھ نہیں پاتا، اور جب اس کی سینس آف بیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی سینس آف بیوٹیفیکیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز کتنی خوبصورت ہے، کوئی چیز کتنی حسین ہے۔ اور یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا۔ کہ آزاد بندے جسے کہہ دیں کہ یہ چیز خوبصورت ہے، یہ چیز اچھی ہے، تو غلام شخص بھی اسی کو اچھا تصور کرتا ہے، اسی کو ہی خوبصورت تصور کرتا ہے، اس کی اپنی سینس آف بیوٹی کوئی نہیں ہوتی۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مغربی تہذیب جو ہم پر غالب ہے، جو ایک غالب تہذیب ہے، تو ان کے ہاں جو چیز صحیح ہوتی ہے ہم اسی کو ہی صحیح گردانتے ہیں، اسی کو صحیح تصور کرتے ہیں، اور وہی چیز ہمارے لیے صحیح ہوتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا، ہم امت مسلمہ کا من حیث القوم ہماری اپنی سینس آف بیوٹی کوئی نہیں ہے، ہم اپنی سینس آف بیوٹی کھو چکے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، کہ ہم غلام لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کی بصیرت پر، ان کی حکمت عملی پر، ان کے بنائے ہوئے لائے عمل پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حکمت عملی وہی واضح کر سکتے ہیں، لائے عمل وہی بنا سکتے ہیں، رہنمائی وہی کر سکتے ہیں جو مردان حر ہوتے ہیں، جو بندہ آزاد ہوتا ہے، وہی رہنمائی کر سکتا ہے کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس کی ضمیر کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اب دیکھیں کہ ہماری مشرقی روایات میں جو چیز ہمارے ہاں ناپسند کی جاتی تھی، وہ آہستہ آہستہ تدریجاً وہ ہمارے ہاں ہماری پسند ہو گئی ہو۔ مشرقی روایات کے اندر جو چیزیں ہم ناپسند کرتے تھے، وہ روایات جو ہمارے ہاں ناپسندیدہ تھی، لیکن چونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو آہستہ آہستہ تدریجاً وہ چیزیں ہمارے ہاں صحیح ہونے لگی، وہ چیزیں ہمارے کلچر کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر اس کو صحیح گردانے جانے لگا۔ تو علامہ کو یہ شکوہ بھی رہا ہے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ یعنی صرف غلامی کا شکار نہیں ہے، غلامی میں صرف غلام نہیں ہے، بلکہ اس غلامی پر رضامند ہے۔ تو ایک تصور ہے کہ کسی شخص کا غلام ہو جانا، کسی قوم کا غلام ہو جانا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قوموں پر یہ حالات آتے رہتے ہیں، عروج و زوال قوموں پر آتا رہتا ہے۔ جیسے اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کہ اگر خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے عثمانیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں ان کے مجاہدین شہید ہوئی ہیں، اتنا ان کا جانی نقصان ہوا ہے، تو اس میں کیا ایسی بات ہے، کیا غم ہے اس بات کا؟
اس لیے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے تب نئی صبح پیدا ہوتی ہے، نئی سحر پیدا ہوتی ہے۔ تو کسی قوم کا غلام ہو جانا یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم فکری غلامی میں مبتلا نہ ہو، قوم کے اندر غلامانہ سوچ نہ ہو۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب کیا ہے کہ انہوں نے غالب رہنا ہے اعلی کلمت الحق کے لیے، انہوں نے غالب رہنا ہے دین مصطفی کی سربلندی کے لیے، انہوں نے غالب رہنا ہے احیاء اسلامی کے لیے۔ تو اگر ہمارے بڑے ہمیں یہ سمجھاتے رہیں، ہماری مائیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتی رہیں، اور ہمارے استاد ہمیں یہ سمجھاتے رہیں کہ تم ہی حق رکھتے ہو اس دنیا پر حکمرانی کا، تم ہی اس دنیا کی قیادت ہو، تو تب اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر عظیم لوگ پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارے قوم کے بڑے، قوم کی مائیں، قوم کے استاد اپنے بچوں کو یہ بتانا ہی چھوڑ دیں، بلکہ ان کو یہ بتائیں کہ تم نے بس اپنی روٹی کی فکر کرنی ہے، تم نے اپنے نانے جویں کی فکر کرنی ہے، اور وہ جو غالب تہذیب ہے تم نے اس کی چاکری کرنی ہے، تو پھر قوم کے اندر بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے، پھر قوم کے اندر عظیم لوگ پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال آج ہمارا ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ اور اس حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئی دجلہ و فرات۔ کہ اتنی بڑی امت ہے، اتنا بڑا قافلہ حجاز ہے جو 1.5 ارب مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور اس میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہو رہا، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، پیرانے کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نے جدت گفتار نے جدت کردار، ہے اہل سیاست کی وہی کو نخم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم